سیربین الیکشن اسپیشل کے ساتھ اسلام آباد سے میں ہوں شفیع نقی جامعی، سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 11 مئی سن 2013 کے تازہ ترین انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ غیر معمولی طور پر زیادہ رہا، جو تقریباً 60% تھا۔ لیکن غور طلب تو یہ بھی کہ ایسے کون سے عوامل تھے جو ووٹرز کو گھروں سے نکال لائے۔ چلچلاتی دھوپ اور گھنٹوں انتظار والی قطاریں بھی ان کے جوش و جذبے میں کمی نہ لا سکیں۔ اس تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں کلیکٹو فار سوشل سائنس ریسرچ کے اسد سعید، بی بی سی کے روونگ رپورٹر وسعت اللہ خان اور بی بی سی کے نامہ نگار اعجاز مہر۔ پی ایم ایل کا ووٹ شیئر پی 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 اور پی ٹی آئی کے مجموعی شیئر سے زیادہ ہے، پی 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 کا ووٹ شیئر پی ٹی آئی سے کم رہا۔ پنجاب میں کامیابی کے مارجن میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ صوبہ سندھ میں اس میں کمی آئی۔ محترم اسد سعید صاحب، ریسرچ آپ کی ہے، یہ کیا ماجرا تھا؟ ٹرن آؤٹ میں تو بہت اضافہ ہوا، کوئی پچھلے سال 44% سے اوپر تھا، اب کے 55% تک ٹرن آؤٹ مجموعی طور پہ پاکستان کے حوالے سے گیا ہے، اور تمام صوبوں میں جو ہے کوئی ہم 10% انکریز کم و بیش دیکھتے ہیں۔ لیکن ٹرن آؤٹ کے بارے میں جو کہانی تھی وہ یہ کہ عمران خان کی پی ٹی آئی اور انہوں نے جو جوش و جذبہ پیدا کیا تھا، اس حوالے سے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن جن خطوں میں پاکستان کے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ میں اضافہ دیکھا گیا وہ بالائی سندھ تھا، گھوٹکی، شکارپور، سکھر وغیرہ، اور فاٹا کا ایریا، اور جنوبی پنجاب، اور یہ تینوں وہ ایریاز ہیں فاٹا کے علاوہ جہاں پہ پی ٹی آئی اور سونامی کا زور کچھ زیادہ تھا نہیں اور کوئی توقعات بھی زیادہ نہیں تھی، تو باقیوں نے جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھایا۔ اچھا، اعجاز مہر آپ کی باری آنے کو ہے، لیکن وسعت ڈاکٹر اسد سعید نے ایک بٹن دبایا، میں سمجھ رہا تھا کمنٹری پوری آئے گی لیکن نہیں آئی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کے بارے میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی خود بھی کہا، عمران خان کی نوجوانوں کو للکار و پکار تھی لانے میں، اس کے علاوہ اور کیا وجہ تھی؟ اس کے علاوہ یہ وجہ یہ تھی، اچھا ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے خونی الیکشن تھے، اس کے باوجود اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ نارمل حالات کے ٹرن آؤٹ سے زیادہ تھا۔ مزیدار وجہ ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے پنکھا بند ہونے سے، چولہے میں گیس نہ ہونے سے، اور جو وعدوں کے لالی پاپ تھے اس سے، کہ انہوں نے کہا کہ ہونے دو جو کچھ ہوتا ہے، اس دفعہ جا کے ووٹ ڈال ہی دو۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو الجھن اور جو فرسٹریشن تھی یا ڈپریشن تھا، وہ بھی لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ الٹا اندر بٹھاتا ہے جیسا کہ پچھلے انتخابات میں دیکھنے میں آیا، انہیں باہر کھینچ کے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور وجہ اعجاز کے پاس نہ جاؤں، مجھے اجازت دی ہے، میں اعجاز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اعجاز مہر صاحب، ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہے کہ یہ 60 کو ٹچ کر گیا، 60% ووٹرز آئے۔ ووٹرز کی جو توقعات تھیں اس زیادہ ٹرن آؤٹ سے کیا پوری ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو 1970 اور 77 کے انتخابات تھے اس میں تقریباً 60% کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ رہا تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں 45 سے 35% کے درمیان رہا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب مسلم لیگ نون نے 97 میں سویپ کیا تھا 2/3 میجارٹی، تو اس وقت بھی تقریباً 35 ساڑھے 35% کے قریب ٹرن آؤٹ تھا۔ اس دفعہ جو ابھی فگرز آئے ہیں وہ 55% آل اوور دا کنٹری ہے، اور اس حساب سے یعنی کہ ملک کی تاریخ والے حساب سے تو اتنے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے۔ اگر 60 کا بیریئر کراس کرتا تو پھر شاید اس میں ہم دیکھتے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ 60% سے اگر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ عمران خان سویپ کریں گے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک ویو بنائی تھی اس میں آپ نے ایک چیز دیکھا کہ ایک تو نوجوان ووٹر جو ہے ان کا اندراج بھی ہوا اور موٹیویٹ بھی ہوا اور نکلا بھی، اور ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ووٹ جو ہے بہت زیادہ کاسٹ ہوا ہے۔ ماضی میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے اس کا تو شاید آپ کو اس میں بھی کافی ایک سلسلہ ملے گا۔ تو ایک تو عمران خان کی چینج کا وہ تھا، نعرہ بھی تھا، اور ساتھ میں ایک سمپتھی بھی آخری دنوں میں آپ نے دیکھا وہ گر کے ہاسپٹلائز بھی ہوئے، اور دوسرا میاں صاحب نے جس طرح موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر جس کو بھی مینڈیٹ دینا ہے تو آپ بھرپور مینڈیٹ دیں اور اس طرح نہ کریں، تو اس سے بھی کافی ایک کام چلا۔
جس کی وجہ سے یہ آپ کو مختلف اندازوں کے برعکس نتائج جو ہے آپ کو یہ اچھا ہوا، بڑی اضافی معلومات آپ نے دی، پورے دریا آپ نے کوزے بند کر دیا. اصل سوال پہ میں پھر آتا ہوں. اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ، ووٹر کی جو توقعات تھی وہ پوری ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، چونکہ جتنا زیادہ تر اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کا جو فیکٹر تھا، وہ جو چاہتے تھے جس طرح کے ایک واضح لیڈ کے ساتھ آئے، تو ان کی توقعات تو پوری نہیں ہوئی. البتہ نون لیگ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی بالکل پوری ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے اعتبار سے یا مسلم لیگ کیو کا جو ووٹر تھا اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی. تو یوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. محترم اسد سعید صاحب، مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک کہاں گیا؟ ان کی توقعات پوری ہوئی؟ مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک کوئی 2.25% تک رہا، تو ظاہر ہے ان کی توقعات شاید بالواسطہ طور پہ تو پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اب وہ الائنسز بنا رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ، تو اس حوالے سے شاید پوری ہو رہی ہوں کسی حد تک. اور یہ کہ ویسے ہی دائیں بازو کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بھر کر سامنے آئی ہیں، تو بہت سارے جو مذہبی جماعتوں کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شاید ان کے ایجنڈا سے قریب ہیں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں. لیکن ایک اور بات میں جو وسط صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ووٹر تنگ آ گیا تھا اور اس نے ووٹ کے ذریعے اپنے حالات کا اور اپنی مایوسی کا جو ملکی حالات ہیں اس کا مظاہرہ کیا. وہ یہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب ووٹر تنگ آ جاتا تھا یا ملک میں مایوسی کی فضا کسی طور سے جنریٹ ہوتی تھی تو فوج آ جایا کرتی تھی، مارشل لاء لگ جاتا تھا. اس دفعہ یہ بھی بہت، اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے امیر طبقات ہیں معاشرے کے جو بہت بڑی تعداد میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں نکلے، ان کو شاید یہ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اب فوج انہیں بچانے نہیں آئے گی، ان کو اگر تبدیلی چاہیے تو وہ ووٹ کے ذریعے ہی آئے. فوج کے نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دکان میں سودا پورا نہیں تھا. کیا مطلب؟ تھوڑا سا اگر ان کا کام ہو رہا ہے بغیر آئے ہوئے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. فوج بہرحال ایک انٹیلیجنٹ ادارہ ہے، انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک تھا کہ جی نوجوان ووٹر، اور سارے چینلز اور میڈیا اور سب جو ہیں ہم لگ گئے تھے کہ صاحب اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی. جو اعداد و شمار ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا اس کی روشنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو دریا امڈا یوتھ کا، یہ سب میں تقریباً بٹ گیا. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک میگنیٹ تھا اور اس کی طرف سارے یوتھ جو ہیں جا لگے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ابھی مزید اگر ریسرچ ہو تو شاید یہ ثابت ہو جائے کہ نوجوان کا سب سے زیادہ ووٹ میاں نواز شریف کو پڑا ہے. میاں نواز شریف کو پڑا نوجوان کا سب سے، جس نے پہلی دفعہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ڈیفینیٹلی گیا ہے. لیکن وہ جو ایک مت بنایا جا رہا تھا نا کہ سارا کا سارا پی ٹی آئی کے میگنیٹ کی طرف جا لگے گا، ایسا نہیں ہوا ہے. 1-8 مہینے بعد اگر کوئی اور ادارہ رپورٹ لائے گا تو اس سے شاید یہ واضح ہو جائے گا کہ زیادہ تر یوتھ کا ووٹ بھی میاں نواز شریف کی طرف گیا. اعجاز بھائی، مذہبی جماعتوں پر میں ایک مرتبہ پھر توجہ دینا چاہ رہا ہوں. ان کے جلسے منظم، ان کے نعرے بہت زوردار، ان کا جوان بھی کسی دوسرے جوان سے کم نہیں. ان کا ووٹ بینک کیوں نہیں ہلتا، کیوں نہیں بڑھتا؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ ماضی کی نسبت اگر آپ دیکھیں کہ جب ایم اے میں بنا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور اس وقت جو الیکشن ہوا 2002 کا جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی، تو جب مختلف الخیال اور مختلف العقائد کے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ ایک اچھے واضح پوزیشن میں جیتے. صحیح. اس دفعہ اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی اور فضل الرحمان صاحب جو ہے، فضل الرحمان ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑتے تھے، جماعت اسلامی مسلم لیگ نون کے ساتھ کر کے لڑتے تھے. تو وہ بھی اس دفعہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے آیا کہ علیحدہ علیحدہ سولو فلائی کیا سب نے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سیٹیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کم نکالی یا اچھی نکالی، لیکن ووٹر ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے. اور اس میں جو مذہبی جماعتوں کے حوالے سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ
जमात इस्लामी हो या जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप या वहदतुल मुस्लिमीन अभी इस इलेक्शन में सामने आई है, और मुख्तलिफ जो और जमातें हैं, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वो उनका दायरा अगर आप देखेंगे माजी की निस्बत तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, और एक नेशनल पार्टीज़ की तरह हर सूबे में, हर हलके में, हर इलाके में अपने जो है ये लोग पिच करते हैं, कैंडिडेट खड़े किए हैं, और इनका अगर सारा वोट आप इकट्ठा करेंगे, अभी तो उसकी कंपाइलेशन चूँकि होनी है, तो उसमें आपको रुझान ये लगेगा कि इनके वोट में थोड़ा इजाफा हुआ है। एजाज बहर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप अगर मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र रखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, पता है bbcurdu.com, और हमारे ट्विटर हैंडल @BBC Urdu पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे।